الرحمن الرحیم۔ درود بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب نہج البلاغہ مکتوب نمبر 9۔ موضوع: معاویہ کے نام امیر المؤمنین علیہ السلام کا تاریخی مکتوب۔ ناظرین و سامعین کرام، نہج البلاغہ کا یہ مکتوب صرف ایک خط نہیں بلکہ تاریخ اسلام کا ایک نندھا باب ہے۔ یہ وہ دستاویز ہے جس میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے معاویہ کو نہ صرف اس کی حقیقت یاد دلائی بلکہ اسلام کے دور کی قربانیوں، مصیبتوں اور اہل بیت علیہم السلام کی بے مثال خدمات کو بھی بیان فرمایا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری قوم یعنی قریش نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ نور الہی کو بجھا دیں، اسلام کی جڑیں اکھاڑ دیں اور خاندان رسالت کو مٹا دیں۔ یہ وہ دور تھا جب مکے کی گلیاں ظلم کی داستان سناتی تھیں۔ مسلمان تعداد میں کم تھے، وسائل محدود تھے، لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال تھے۔ مشرکین مکہ نے ہر قسم کا ظلم آزمایا، کبھی معاشرتی بائیکاٹ، کبھی اقتصادی پابندیاں، کبھی جسمانی اذیتیں اور کب قتل کے سازشیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں اہل بیت کو دی استقامت عطا فرمائی۔ انہوں نے دین خدا کی حفاظت کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں ہر قربانی پیش کی اور کبھی حق کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے مومن افراد اللہ کے اجر و ثواب کی امید رکھتے تھے اور جواب بھی ایمان نہیں لا۔ یہ تھے وہ خاندانی وفاداریہ اور قرابت داری کی بنیاد پر رسول خدا صلی کی حمایت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بنی ہاشم نے شعب ابی طالب میں سخت ترین مصائب برداشت کیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ شعب ابی طالب میں 3 سال تک کا حل بیتا اور بنی ہاشم محصور رہے۔ بھوک، پیاسا اور تنگ دستی کے باوجود انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا مگر حق سے دستبردار نہیں ہوئے۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام ایکانت ہم حقیقت بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب جنگ کے شعلے بھڑکتے اور لوگ پیچھے ہٹنے لگتے تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت کو آگے بھیجتے تھے۔ یہ جملہ اہل بیت علی ہے مال سلام کی قربانیوں کا آئینہ دار ہے۔ بدر کے میدان میں عبید بن حارث شہید ہوئے۔ عہد میں حضرت حمزہ علیہ السلام نے جان قربان کی۔ جنگ موتھا میں حضرت افرتیار علیہ السلام نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا خون پیش کیا۔ اور پھر امیر المومنین علیہ السلام اشارہ فرماتے ہیں کہا ایک اور شخصیت بھی ہمیں شہادت کے لیے آمادہ رہی لیکن اللہ نے اس کی زندگی کو ایک عظیم مقصد کے لیے باقی رکھا۔ وہ شخصیت خود ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ بدر ہو یا احد، خندق ہو یا خیبر، ہر معرکے میں علی علیہ السلام سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ جب بڑے بڑے بہادر میدان وڑ دیتے تھے تب علی علیہ السلام تنہا حقہ پر چماٹھائے کھڑے ہوتے تھے۔ اس کے بعد حضرت علیہ السلام معاویہ کے اس دعوے کا جواب دیتے ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو دوسروں کے برابر ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میرا موازنہ ایسے لوگوں سے کیا جاتا ہے جنہوں نے کبھی میرے طرح اسلام کی خدمت نہیں کی، جنہوں نے کبھی میرے طرح قربانیاں نہیں دیں اور جن کے پاس میرے اصحاب کا سلام نہیں۔ یہ دراصل فوزیت کا بیان نہیں بلکہ ایک تاریخی حقیقت کا اظہار ہے۔ علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے بچپن میں اسلام قبول کیا۔ وہ ہستی ہیں جو لیلی المبیت میں رسول خدا کے بستر پر سوئے۔ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہر مارکے میں اسلام کا دفاع کیا۔ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ مکتوبے کے آخری حصے میں حضرت علی علیہ السلام معاویہ کے اس مطالبے کا جواب دیتے ہیں جس میں وہ عثمان کے قاتلوں کو حوالے کرنے کا مطالبہ کرتا تھا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس معاملے پر غور کیا ہے اور یہ میرے اختیار میں نہیں تمہارے حوالے کر دوں۔ پھر آپ ایک تنبیہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اگر تم اپنی گم رہا اور فسادانگیزی سے باز نہ آئے تو وہ لوگ خود تمہارے سامنے آ جائیں گے، تمہیں انہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ میدان جنگ میں وہ خود تمہارا استقبال کریں گے۔ یہ الفاظ صرف ایک پیش گوئی نہیں تھے بلکہ آنے والے معرکہ صفین کے طرف اشارہ تھے جہاں حکومت دوبارہ آمنے سامنے کھڑے ہونے والے تھے۔
یہ ہم کتب ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کار استح قربانی مانگتا ہے۔ حق کے علم بردار شور نہیں مچاتے بلکہ عمل کرتے ہیں۔ وہ آزمائشوں میں ثابت قدم رہتے ہیں اور تاریخ میں اپنا مقام اپنے کردار سے بناتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم سیرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں صبر، استقامت، وفاداری، شجاعت اور حق گوئی کا درس ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، یہ ہم تناسل مکتوب کے